جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مرزا محمد علی جیلمی کا کلپ یہ کسی بھائی نے بھیجا ہے۔ بیت المقدس ہمارا قبلہ اول نہیں ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے، تو وہ خانہ کعبہ کو ہی پہلا قبلہ قرار دے رہا ہے۔ بھائی بات یاد رکھے، آپ نے اس کے متعلق پوچھا ہے تو یہ یاد رکھے کہ پہلے نمبر پہ کہ یہ مرزا جیلمی آئے دن کوئی نہ کوئی فضول بات کرتا ہے، اور یہ بالکل نکما نکارا آدمی ہے۔ کتاب و سنت کا اس کو بالکل پتہ نہیں ہے، لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، اپنی مرضی کے مطابق غلط ملت ترجمے کرتا ہے، اور چار کتابیں سامنے رکھ لیتا ہے اور لوگوں کو یہ باور کرواتا ہے کہ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، اب دو تین باتیں یاد رکھیں۔ سب سے پہلے براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ وہ حدیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، پھر آپ کو بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کا حکم ہوا۔ اب اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پہلا قبلہ بیت المقدس تھا۔ یہ صحیح بخاری کتاب اخبار الاحاد کے اندر یہ حدیث موجود ہے 7252 نمبر پر۔ اب یہ بھی یاد رکھے کہ یہودی، منافق، مشرکین سب نے اعتراضات شروع کر دیے کہ اگر وہ پہلا قبلہ درست تھا تو اسے بدلنے کی کیا ضرورت تھی، اور اگر یہ درست ہے تو اتنی دیر بیت المقدس قبلہ کیوں رہا۔ اللہ رب العالمین نے پھر اس کا جواب دیا کہ یہ لوگ بے وقوفی کی وجہ سے اس طرح کی باتیں کہہ رہے ہیں۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُل لِّلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ ان قریب لوگوں میں سے بے وقوف کہیں گے کہ کس چیز نے ان کے اس قبلہ سے پھیر دیا جس پر وہ تھے۔ کہہ دے اللہ ہی کے لیے مشرق و مغرب ہے، وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ اچھا جی، اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلتی کہ یہ لوگوں نے اس وقت بھی اعتراض کیے تھے اور یہ اللہ نے جواب دیا، اور آج بھی مرزے کی شکل میں اگر کوئی بے وقوف لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو ان کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ جی باتیں تو بڑی کرنے والی ہیں، صرف کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں، صرف اشارے کر رہا ہوں۔ اور یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ قبلہ بدلنے کا جو اصل حکم ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں پہلا نسخ قبلے کا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ پہلا قبلہ بیت المقدس تھا، وہ حکم منسوخ ہو گیا، پھر بیت اللہ کی طرف منہ کر دیا۔ جی تو یہ پہلا نسخ تھا قبلے کا، جو عبداللہ بن عباس نے بیان کیا ہے۔ تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ پھر براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ بیان بھی صحیح بخاری کے اندر 4486 نمبر حدیث پر دیکھیں کہ نبی کریم علیہ السلام کا وہ ارشاد بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے 16 یا 17 ماہ نماز پڑھی، اور آپ کو پسند یہ تھا کہ آپ قبلہ بیت اللہ ہو، یعنی آپ کا یہ پسند تھا کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ ہو، اور آپ نے پہلی نماز بیت اللہ کی طرف عصر کی نماز پڑھی۔ اب آپ علیہ السلام کو بیت اللہ کا قبلہ ہونا اس قدر پسند تھا کہ قبلہ بدلنے کی امید میں آپ بار بار جو ہے وہ آسمان کی طرف دیکھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بات یاد رہے کہ بیت المقدس شام میں ہے اور یہ مدینہ سے شمال کی جانب ہے، اور بیت اللہ اس کے بالکل مخالف جنوب کی طرف ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ قباء میں صبح کی نماز پڑھ رہے تھے کہ ان کے پاس ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا آج رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا ہے اور آپ کو کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لہذا تم بھی اس کی طرف منہ کر لو۔ ان کا رخ جو ہے اس وقت شام کی طرف تھا، یعنی بیت المقدس کی طرف، تو انہوں نے گھوم کر جو ہے کعبے کی طرف منہ کر لیا، یعنی نماز کی حالت میں قبلہ چینج کر دیا۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری کے اندر 4490 نمبر پر موجود ہے، اور اس سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ خبر وحد
جو ہے اس پر اعتماد کیا گیا ہے۔ دین اسلام کے اندر خبر واحد کی اہمیت سمجھ لیں کہ خبر واحد حجت ہوتی ہے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ قبلہ جو ہے یہ پہلا بیت المقدس تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس قبلے کو تبدیل کر دیا۔ تو لہذا یہ اس جہل کی بات کی توجہ نہیں کرنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔